गोजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच ने तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर करवाने पर अहले इलाका हसनिया कॉलोनी और गर्दनवा के मोहल्लों की आवाम ने इनका शुक्रिया अदा किया। गोजरा हमारी वोट और स्पोर्ट चौधरी खालिद वड़ाइच के साथ है, जिन्होंने हमारे मसाइल को हल किया। तहसील गोजरा में मोहल्ला अली पार्क मेन रोड पर टफ टाइल के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर कराने पर फौजिया खालिद वड़ाइच का शुक्रिया अदा किया, और जिस पर अहले इलाका ने चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच MNA गोजरा को उम्मीदवार MPA चौधरी अकबा अली वड़ाइच के एजाज में ज़ोहराना दिया और कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौका पर फूलों की पत्तियों से इनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर अहले इलाका ने कहा है कि हमारी वोट और सपोर्ट इसी के लिए है जिसने हमारे मसाइल हल किए। गोल्डन टिकट मिल गई, इन्हां नूं गोल्डन छतर मिल गए। फिर उन्हें की कीता, उन्हें आख्या खलो जो हाली तुहानूं होर भी छतर मारने ने। उन्हें गोल्डन टिकट वापस लई और गोजरे सिर्फ गोजरे पूरे पंजाब किसी हल्के च ओपन हल्का नहीं होया, सिर्फ गोजरे च होया। उन्हें दसिया तुसीं इस काबल नहीं, तुहाडे च इंसानियत नहीं, तुहाडा किरदार नहीं अच्छा। जिस शख्स का किरदार अच्छा होएगा। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने दरिया के पश्तों की मजबूती के लिए नाकिस काम की नोटिस लेते हुए अक्सियन एनहार को बेटोसावा में जारी काम का मुआयना की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि फ्लड बंद की मजबूती के लिए मिट्टी बंद के अंदर से उठाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फ्लड बंद को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी तजवीज करदा जगह से मंगवाई जाए। उन्होंने कहा कि हिफाजती बंद की मजबूती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुतलका साइट का खुद मुआयना करूंगा और नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नुमाइंदा खुसूसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बातस्लीमात डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस बहावलनगर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट साउथ पंजाब अमीन अवैसी ने DC ऑफिस में जिला भर के लोकल गवर्नमेंट अफसरान के इजलास की सदारत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून भी मौजूद थे। सेक्रेटरी अमीन अवैसी ने हिदायत की कि जिला भर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और सफाई के निज़ाम की बेहतरी के मुताल्लिक़ अफसरान ठोस और मुयस्सर इक़दामात बरोए कार लाएं और अवाम की शिकायत और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा न रखी जाए। इजलास में पंजाब स्टेज प्रोग्राम और जिला कौंसिल की तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने इस मौका पर हिदायत की सड़कों की तामीर, अहम चौराहों और पार्क्स की खूबसूरती और बेहतरी और सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। बादशाह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने चक चावेका में 2 स्कीमों का भी मुआयना किया और इन पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पाकपतन से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। पाकपतन में दरगाह हजरत बाबा फरीद पर आए ज़ायरीन का खातून पर शदीद तशद्दुद। फराद ने खातून को सड़क पर गिराकर थप्पड़ों और टांगों से शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वीडियो ऑन न्यूज को मसूल हो चुकी है। तशद्दुद के बायस खातून शदीद जख्मी हुई। पुलिस थाना सिटी मौके पर पहुंच गई, मुलव्विस अफराद को थाना मुंतकिल कर दिया। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब ने एक और संगे मेल अबूर कर लिया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी और चीन की लिंजू यूनिवर्सिटी के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। लिंजू यूनिवर्सिटी चीन के सदर प्रोफेसर चिन हुयन और वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसल ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, जिसके तहत दोनों यूनिवर्सिटियां तालीमी और सकाफती मैदान में एक दूसरे के साथ ताउन को आगे बढ़ाएंगी, जिससे यहाँ ज़ेरे तालीम तलबा को एक दूसरे से सीखने के मौके मैसर होंगे। इस मौका पर लिंजू यूनिवर्सिटी के सदर और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक दूसरे को यादगारी सीनियर भी पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने चीन में होने वाली ज़राअत में जदीद साइंसी अलूम के इस्तेमाल और इकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ बेल्ट एंड रोड पर यूनिवर्सिटीज लाइसेंस कॉन्फ्रेंस 2023 में भी शिरकत की, जिनका मकसद ज़राअत में जदीद साइंसी अलूम का इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफा और फसल को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखने के तरीक़ेकार से आगाही फराहम करना था। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मुस्तफ़ा अली जट की चौधरी मोहम्मद जैन रहमानी सदर ननकाना शाहजहान गुल और दीगर अहबाब से मुलाकात हुई। मुलाकात में अहम मुशावरत की।
خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ناروال 8 شوال یوم انہدام جنت البقیہ پر امن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی 1112 کے دفتر سے لے کر ظفروال بائی پاس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر قائدین نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسلامی تاریخ کے بدترین 100 سال پورے ہو گئے ہیں۔ رسول پاک کی پاک بیٹی فاطمہ زہرا ازواج رسول اور اصحاب رسول اور محسن سلام حضرت ابو طالب کے مزارات کو آل سعود نے مسمار کر دیا تھا۔ آج اس کے 100 سال پورے ہو گئے ہیں، اس پر مسلمان خاموش کیوں؟ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر حکیم حاجی غلام عباس نے کہا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ غلام رضا محسن ذاکر آل محمد سید کیسر عباس تقوی، ذاکر آل محمد سید کیسر عباس تقوی، ذاکر آل محمد سید صفدر علی باقر۔ خصوصی خطاب صدر تحریک نفاذ پکا جعفریہ حکیم حاجی غلام عباس نے کیا اور قراردادیں پیش کی۔ علامہ سید احتشام رضا نقوی، ذاکر وارث علی نے بھی خطاب کیا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں 62 افراد نے محنت کش خاتون کی تیار گندم کی فصل کو آگ لگا دی گئی۔ تقریباً 6 ایکڑ محیط تیار گندم اور 50 ایکڑ پر محیط توڑی کا بوسہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ 40 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان۔ ایک ملزم گرفتار۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی گاؤں قلعہ وزیرہ سنگھ گھڑا کے 62 افراد نے محنت کش فوزیہ بطول نامی عورت کی گندم کی کھڑی فصل کو 3 کس نامعلوم اشخاص نے محنت کش فوزیہ بطول نامی خاتون کی تیار کھڑی گندم کی فصل کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ مقامی لوگوں نے عینی شاہدین نے بتایا کہ علاقے کے بااثر غنڈہ عناصر نے پٹرول سے بھری بوتلوں کو 6 ایکڑ رقبے پر زمین پر لگی گندم کی تیار فصل کے مختلف حصوں پر پٹرول چھڑکے اور ماچس کے ساتھ آگ لگاتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کافی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور غریب محنت کش کی لاکھوں روپے مالیت کی گندم منٹوں میں راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ جبکہ مقامی لوگوں کی جانب سے پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ محمد ارشد سیالوی کی رپورٹ کے مطابق پپروالا کے نواحی علاقہ پپلا والا میں حافظ محمد عمر حیات سواگی کی رسم چہلم ادا کی گئی، جس میں ملک بھر کے علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے حاضری پیش کی۔ تلاوت کلام پاک سعادت قاری محمد صوبہ نے حاصل کی۔ خصوصی آمد اور خصوصی خطاب سرمایہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی غلام پیر سیال لجپال پیر سید طاہر عمر شاہ چشتی حمیدی سیالوی آستانہ عالیہ شاہ جیونا شریف اور ثنا خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حیدر چشتی سیالوی محمد رضوان حیدر مہروی جھنگ محمد ذیشان سیالوی جھنگ محمد اکرم سیالوی جھنگ قاری الطاف حسین شاہد جھنگ قاری محمد اسلم سیالوی سلانوی قاری عطا المصطفیٰ رضوی جھنگ خصوصی شرکت۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے رپورٹر محمد طائف ردی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کھویا یونٹ پر کارروائی، مالکان کے خلاف مقدمہ درج، 1 شخص گرفتار۔ 100 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف، 80 کلو تیار کھویا بناسپتی گھی ضبط، کھویا یونٹ کی اصلاح تک پروڈکشن بند۔ پاک پتن کارروائی ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ زیر نگرانی نواحی علاقہ 21 ای میں کی گئی۔ کھویا یونٹ مالکان بناسپتی گھی اور دوسرے موزر صحت اجزاء کی ملاوٹ کر کے جعلی کھویا تیار کر رہے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں من جعلی کھویا تیار کیا جاتا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے موقع پر پہنچ کر سینکڑوں لیٹر دودھ تلف جبکہ 80 کلو کھویا ضبط کر لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جعل سازی کرنے پر مالکان کے خلاف FIR درج، 1 شخص گرفتار۔ مہر محمد جاوید اقبال امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 183 ٹکٹ ہولڈر۔ پاکستان تحریک انصاف نے راجپوت یوتھ کمیونٹی کے عہدیداران اور ممبران سے ملاقات کی اور مرکزی پریس کلب حبیب آباد کا وزٹ کیا۔ مہر محمد جاوید اقبال امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ 183 ٹکٹ ہولڈر۔ پاکستان تحریک انصاف نے راجپوت یوتھ کمیونٹی کے عہدیداران اور ممبران سے ملاقات کی۔ توفیق احمد راؤ، رانا عقیل ایاز، حافظ احمد داؤد، رانا ارباب، رانا سرفراز، راؤ نوید قادری، رانا محمد افضل، حاجی محمد ریاض، حافظ منیر، رانا فرمان نمبردار اور رانا محمد محسن نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ توفیق احمد راؤ بانی راجپوت یوتھ کمیونٹی اور صدر مرکزی پریس کلب نے علاقے کے مسائل سے معزز امیدوار برائے صوبائی اسمبلی کو آگاہ کیا۔ رانا عقیل ایاز، رانا احمد داؤد، نادر فیاض اور مہر عثمان نے مسائل کے حل کے لیے بہتر تجاویز پیش کی۔ مہر محمد جاوید اقبال نے اپنا پارٹی منشور پیش کیا اور لوگوں کو جلد از جلد ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور اس بات کا اعادہ کیا
کی کامیابی کے بعد اس حلقے کے لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اس پروقار سیاسی تقریب کا اختتام ان دعائیہ کلمات پر ہوا ہے کہ رب باری تعالیٰ اس حلقے اور ملک پاکستان کو ایسے لیڈروں اور رہنما عطا کرے جو علاقے کی عوام کے لیے مسیحا بنے اور غریب کی آواز تمام پلیٹ فارمز پر بلند کرے اور موجودہ مسائل کے حل میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں تاکہ عوام کو بھی سکھ کا سانس ملے۔ سمندری کے سینئر صحافی شہباز مدنی شادی کے بندھن میں بندھ گئے، جن کی دعوت ولیمہ کی تقریب نجی میرج ہال میں منعقد کی گئی۔ دعوت ولیمہ میں زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس نے شہباز مدنی کو فون کال پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گدی نشین دربار عالیہ سید اشفاق محی الدین شاہ، میڈیا پرسن، سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، وکلاء برادری، ڈاکٹرز اور اہلیان علاقہ نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے دلہا شہباز مدنی کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز مدنی کے بھائی میاں زاہد حنیف، میاں شوکت اور میاں شفقت کی جانب سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ گوجرا پاکستان تحریک انصاف پی پی 118 کے سابق ٹکٹ ہولڈر چودھری اسد زمان چیمہ کی اپنے حلقہ میں آمد۔ ہزاروں کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ گوجرا میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر چودھری اسد زمان چیمہ کی اپنے آبائی حلقہ پی پی 118 میں آمد۔ پاکستان تحریک انصاف گوجرا کے رہنما اسامہ حمزہ، ٹکٹ ہولڈر پی پی 119 چودھری احسان گجر اور پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ چودھری اسد زمان چیمہ ہزاروں کارکنان کے ساتھ ریلی کی شکل میں شہروں کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ملکاں والا چوک پہنچے۔ جگہ جگہ کارکنوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ چوک ملکاں والا میں کارکنان کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چودھری اسد زمان چیمہ نے اپنے مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پی ٹی آئی اسامہ حمزہ، موجودہ ٹکٹ ہولڈر چودھری احسان گجر نے بھی ریلی میں خصوصی شرکت کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی ریلی شرکا سے خطاب کیا۔ انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور گوجرا شہر کو تمام جدید سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کورنگی تھانہ زمان ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران گٹکا ماوا فروش 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ زمان ٹاؤن ایس ایچ او سب انسپکٹر افتخار احمد ارائیں نے آن نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے سٹی رپورٹر کراچی جاوید محمود ارائیں کو بتایا تھا کہ زمان ٹاؤن پولیس پارٹی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گٹکا ماوا فروش 2 ملزمان امان اور اعجاز عرف منا کے قبضہ سے 8 کلو سے زائد مضر صحت گٹکا برآمد کیا۔ گرفتار ملزمان کا سابقہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ملزمان پہلے بھی گٹکا سپلائی کے مقدمے میں جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ وزیر آباد کے علاقہ گھکڑ میں ٹرالا اور رکشہ کا ٹکر، 8 افراد شدید زخمی۔ بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقہ گھکڑ میں ٹرالا اور رکشہ کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں 8 افراد شدید زخمی۔ آٹو رکشہ میں سوار زخمیوں میں مرد سمیت 4 عورتیں اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں 5 سالہ بچی حریم کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو کوچرانوالا منتقل کر دیا گیا۔ عوام نے ٹرالا ڈرائیور کی درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ چھاپے اور گرفتاریاں مذاکراتی عمل کو بے معنی بنا رہی ہیں۔ ایک طرف حکومتی کمیٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے تو دوسری طرف چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپہ مار کر افہام اور تفہیم کی فضا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم چھاپوں اور گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں، تمام حکومتی فسائی ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر سامنا کریں گے اور امپورٹڈ حکمرانوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملہ، علی امین گنڈا پور کو ضمانت کے باوجود جب سے بے جا میں رکھنا اور پی ٹی آئی ورکرز کی گرفتاریاں اور مذاکراتی عمل کو بے معنی بنا رہی ہے۔ حکمران جان بوجھ کر ملکی حالات خراب کر رہے ہیں تاکہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ کرپٹ اور نااہلوں کا ٹولہ جو برسر اقتدار آ گیا ہے، ان ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ عوام عملہ بدحال ہو چکے ہیں۔ مافیا نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور ایسی پالیسیاں مرتب نہ کریں جن سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ملک سیاسی اور آئینی بحران کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ تمام اداروں کو آئینی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ مذاکراتی عمل انتخابات کے فوری انعقاد پر ختم ہو
تو ہی عوام کی امنگوں کی ترجمانی اور آئین کی پاسداری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے غریب عوام کے منہ سے نوالہ بھی چھین لیا ہے، ملکی معیشت بستر مرگ پر ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کو موم کی ناک بنا دیا گیا ہے، جس کی واضح مثال چودھری پرویز الہی کے گھر پر رات گئے مارا گیا چھاپا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی شرائط پر قبل از وقت الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ایک فرد اور اس کی سہولت کار کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو مرکز سمیت چاروں صوبوں کے ایک ساتھ اور ایک وقت پر متفق ہیں۔ مذاکرات کی آڑ میں عمران خان کے مقدمات ختم، ان کے مستعفی ارکان کو بحال اور گرفتار ارکان کو رہا کرنے کی سہولت مانگنے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت احتساب کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتے گی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات سے قبل میاں نواز شریف بھی پاکستان میں آ کر پارٹی اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، جبکہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سرخرو بھی انہوں 1 کروڑ روپے پارٹی فنڈز اور شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ ادا کیے بغیر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں مل سکی۔ ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پونے 4 سال اقتدار میں اربوں روپے کی کرپشن کی اور اب بنی گالی اور زمان پارک کو امیدواروں کی رقم سے چلا رہے ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملک کو عام انتخابات کے انعقاد کے ذریعے مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے تحریک انصاف نیک نیتی اور کھلے دل کے ساتھ حکومت سے مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہے۔ ملک کے 23 کروڑ سے زائد عوام ابتر حالات سے چھٹکارے اور ملک کے بہتر مستقبل کے لیے عمران خان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں کورونا جیسی عالمی وبا اور ناساد معاشی حالات کے باوجود ملک کو معاشی طور پر درست سمت میں چلا کر دکھایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مایوس نہیں کریں گے، انتخابات میں ثابت کریں گے پنجاب اب تحریک انصاف کا قلعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت ملک کے مقبول ترین اور وفاقی کی علامت سمجھے جانے والے قومی لیڈر ہیں۔ حکمران ٹولہ جس قدر دیوار کے ساتھ لگنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف بھرپور اکثریت حاصل کرے گی۔ پورا سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ امت مسلمہ قبلہ اول کی آزادی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اس وقت اسرائیلی دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، فلسطینی عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے والے ہمارے پاکستان کے افکار کے منکر اور ان کے مشن کے قاتل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہر پاکستانی فلسطین کے عوام کی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خودارادیت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر پائیدار عالمی امن کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک اسرائیلی مظالم کا راستہ روکا نہیں جاتا، اس وقت تک بدامنی بڑھتی رہے گی اور انسانی حقوق کی پامالی اور سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ عالمی امن کی داعی قوتیں فلسطینیوں کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سٹی شیخ پورہ کے زیر اہتمام پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ خالق عزیز متورک کے ڈیرہ پر مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر خان محمد آصف خان، لیبر لیڈر پنجاب رانا محمد اکرم ناز، سابق ٹکٹ ہولڈرز سید ندیم عباس کاظمی، ممتاز محمود خان، میاں لیاقت علی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق تحصیل صدر ممتاز قانون دان چودھری لطیف حسن پنو، ایڈوکیٹ ڈاکٹر کیسر امین، سید اطہر شاہ، میاں محمود اختر، سید جاوید شاہ، سید کاوش گیلانی، حافظ ارسلان خالق سمیت اقلیتی رہنما بابا نشان حیدر کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کی کئی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے نائب صدر امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 140 چودھری منیر قمر باجوہ کو ٹکٹ ہولڈر بننے پر مبارکباد پیش کی اور انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی آج بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اور آئین پاکستان کی خالق جماعت شیخ پورہ پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ تھا، انشاءاللہ اسے دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پر بحال کیا جائے۔
शेखुपुरा SHO थाना सिटी मरीद के वली हसन पाशा का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 24 घंटों के दौरान दर्जनों मंशियात फरोश धर लिए, करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद। इतलात के मुताबिक SHO सिटी मरीद के पुलिस वली हसन पाशा ने DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की ज़ेर हदायत DSP सर्कल मरीद के मोहम्मद रियाज की निगरानी में दीगर पुलिस पार्टी के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए पिछले 24 घंटों के दौरान दर्जनों मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मरीद के में मंशियात फरोशी का सबसे बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया है। गिरफ्तार होने वालों में राशिद नामी बदनामे ज़माना मंशियात फरोश भी शामिल हैं, जिसके कब्जा से 1 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन, 5 किलो चर्स और 2 किलो अफीम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश बताया है कि वो अब्दुल्ला वल्द अरशद और आफ्ताब वल्द मजीद सकनान बिलाल पार्क मरीद के को मंशियात फरोश करता है। गिरफ्तार होने वाले दीगर मंशियात शराब फरोशों में अरशद अली, फलक शेर, निसार अहमद, बिलाल मसीह, सदाकत मसीह, खुरम मसीह वगैरह शामिल हैं, जिनके कब्जा से भी मंशियात और शराब बरामद करके अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस ज़मन में SHO सिटी मरीद के वली हसन पाशा का कहना है कि माशरे के नासूरों निशाना इबरत बना कर दम लूँगा। मासूम इंसानी जानों को निशाने की लानत से छुटकारा दिलाने का अज़म कर रखा है। इंशाअल्लाह अपने इलाके को मंशियात फरोशों से पाक करके दम लूँगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना तौर पर पैसे की ओस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी टिकटों की तकसीम पर बात करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई। ऑडियो क्लिप में नजम साकिब को मुबैना तौर पर टिकट होल्डर अबूजर चद्दर के साथ अपनी कटौती के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। गुफ्तगू के दौरान अबूजर ने नजम को सलाम किया और इनकी काविशों की तारीफ की। नजम के जवाब पर अबूजर कहता है कि इसकी कोशिशें रंग लाई हैं। नजम, मुझे इत्तला मिल गई है। अबूजर, ठीक है जनाब। नजम, हाँ बताओ अब क्या करने की ज़रूरत है। अबूजर, हम अभी टिकट प्रिंट कर रहे हैं। एक बार जब वो प्रिंट हो जाए तो बराए करम इन्हें तकसीम करने में ताख़ीर ना करें, वक्त बहुत महदूद है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर 29 अप्रैल 2023 को काकोल ऑफिसर कैडेट्स की 147वीं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे हैं। काकोल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हफ्ते के रोज़ यकीन दिलाया है कि मुल्क के मसल्ह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्जी, सलाहियत रखती है और फ़ौजी अपने मुखालफिन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। जनरल मुनीर ने इन ख़यालात का इजहार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA में मुनक़िद 147वीं PMA के लॉन्ग कोर्स, 13वें मुजाहिद कोर्स, 66वीं इंटेग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए किया। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के सेनेटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए अशरफ ने कहा है कि इस्तीफ़ा देना और बाद में इस्तीफ़ा वापस लेने की कोशिश करना मजाक नहीं है और PTI के अरकान को ऐसा सख्त कदम उठाने से पहले दोबारा सोचना चाहिए था। PTI के अरकान को सोचना चाहिए था कि वो वाकई क्या चाहते हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद इस्तीफ़े वापस नहीं लिए जा सकते क्योंकि आइन में ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी बहाल नहीं हो सकती क्योंकि इस्तीफ़े वापस लेने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को बहाल करने का कोई तरीका नहीं मालूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि साबिक हुक्मरान जमात ने आइन की हदूद में इंतखाबात के फ्रेमवर्क के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। फवाद ने ट्विटर पर कहा है कि PTI सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखने और मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने हफ्ते के रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रात होने वाले छापे में वफाकी हुकूमत के मुलविस होने की तदरीक दी, जो कि माज़ूल और वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी इत्तेहादी हैं। सदर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की एक टीम और लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारा। छापा मार टीमें 3 घंटे से जायद साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह के अहाते में मौजूद रही, जिसके दौरान उन्होंने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। ताहम वो इलाही को तलाश करने में नाकाम रहे।
یوم انہدام جنت البقیہ کا جلوس اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کرنل مقبول حسین پر اختتام پذیر۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی اور ایس ایس پی آپریشنز نے جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایات دی۔ ایس پی راول اور دیگر سینئر افسران بھی ڈیوٹی پر تعینات افسران اور اہلکاروں کو وقتاً فوقتاً چیک اور بریف کرتے ہوئے جلوس میں 1000 کے قریب افسران اور اہلکاروں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ ٹریفک کے انتظامات کے لیے 150 سے زائد ٹریفک افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے۔ راولپنڈی پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی۔